السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک سجاد۔ تو ناظرین، وہ بندے بالکل پریشان نہ ہوں جو پہلے بچوں کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے پریشان ہوا کرتے تھے۔ اب تھوڑی چینجنگ آ چکی ہے اور بیسٹ ہو چکا ہے۔ پہلے زمانے میں کچھ یوں ہوا کرتا تھا، پہلے زمانے سے مراد یہ کہ 100 سال نہیں، یعنی پچھلے عرصے میں کچھ یوں ہوا کرتا تھا کہ آپ کو جو ہے پاکستان سے برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ فارن آفس سے اٹیچ کروا کر تو یہاں پر لانا پڑتا تھا اور پھر یہاں سے دوبارہ سارا پروسیس کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب گورنمنٹ آف پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی کا مدد لیتے ہوئے فارنرز کے لیے تھوڑی سہولیات میسر کی ہیں، جن میں یہ ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ یا جو نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں لوگ یا کوئی بھی ہے، تو وہ ڈاکومنٹس آپ جو ہے برتھ سرٹیفکیٹ اس کی فوٹو کاپی منگوا کر یہاں پر تو وہ بھی ایمبیسی اس کو اٹیچ کر دیتی ہے، جس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پاکستان کے جو معاملات ہیں یا جو دشواری ہے اس سے آپ کو بچ جاتے ہیں۔ طریقہ کار یوں ہے کہ جو جن بھائیوں کو نہیں پتا ان کو دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ نے فوٹو کاپی واٹس ایپ پر منگوا لینی ہے اور یہاں پر پرنٹ نکلوا لینا ہے۔ پرنٹ نکلوانے کے بعد آپ اس کو ایمبیسی لے جائیں۔ طریقہ کار تو یہ ہے کہ پہلے آپ اس کو ترجمہ کروائیں، پھر آپ اس کو نوٹرائز کروائیں، پھر ایمبیسی لے جائیں۔ لیکن ایمبیسی سے پوچھ رہے ہیں کہ میں آپ ترجمہ کروا کے دیں گے یا آپ کو ٹرانسلیٹر ہے یا میں ٹرانسلیٹ کروا لاؤں، تو آپ اس کو ٹرانسلیٹ کروائیں گے، پھر نوٹرائز کروائیں گے، پھر ایمبیسی لے جائیں گے جہاں ایک پیپر کی $20 سرکاری فیس لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں۔ وہ پیپر آپ لے کے جائیں گے قائم مقام، یہاں پر ترکی میں ادارہ ہے قائم مقام، وہاں پر لے کے جائیں گے اور وہاں سے اسٹیمپ لگنے کے بعد ترکی کے کسی بھی ادارے میں وہ قابل قبول ہوگا، کیونکہ وہاں جو قائم مقام ہے ان کے پاس تمام ایمبیسی کا ریکارڈ ہے، جو سگنیچر اتھارٹیز ہیں وہ وہاں سے سسٹم میں چیک کر دیکھتے ہیں کہ واقعی اس ایمبیسی نے، اس ایمبیسڈر نے یا کانسلیٹر نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے، تو وہ دوبارہ اس کو ری ٹیسٹ کر دیتے ہیں جو پورے ترکی میں قابل قبول۔ اسی طرح جو فارنرز کے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کا یہی طریقہ، آپ کی ڈگری ہے، آپ کی میڈیکل رپورٹ ہے یا کوئی بھی آئی ڈی کارڈ ہے، پاسپورٹ، کو سرکاری ڈاکومنٹس جو کسی اور کنٹری کا ہے وہ اسی طرح اٹیسٹ ہوگا۔ قائم مقام کے اندر جو ہے وہ اپوسٹل نام کا ایک ادارہ ہے، بلکہ ایک کمرہ ہوتا ہے، اس کا ایک کمرہ ہوتا ہے، اس کا ایک جو ہے وہ ورکنگ روم ہوتا ہے، اس میں آپ کو وہ اپوسٹل کر دیں گے اور آپ کے وہ ڈاکومنٹس جو ہیں، کاغذات جو ہیں، دستاویزات ہیں، وہ پورے ترکی میں قابل قبول ہوگا۔ اب کسی بھی ادارے میں اس کو دے کر تو اپنا ایکویلنسی کروانی ہے، پڑھائی کے سلسلے میں کسی قسم کے کوئی ڈاکومنٹس ہیں ان کو اٹیسٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے جی۔ مزید معلومات کے لیے ہمیں ٹک ٹاک پر فالو کیجیے، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر فالو کیجیے اور نئے قانون کے بارے میں نئی معلومات لینے کے لیے اللہ حافظ جی۔